ہندو مسلم عیسائی ہیں، سارے ہمارے شیعہ سنی سارے اکٹھے رہ رہے ہیں اور پیار محبت سے رہ رہے ہیں۔ اس کے لیے پاکستان حکومت کا بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے، لیکن اب بعض میتیں ہم پہاڑ لے جاتے ہیں، وہاں پر جلاتے ہیں۔ یہاں سے ہم پہاڑ لے کر جاتے ہیں، کافی خرچہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹائم ہے، پھر خرچہ ہے، تو اگر یہاں پہ ہمیں شمشان گھاٹ مل جائے تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارا دریا سندھ ساتھ ہے، ہمیں یہاں سنسکار کر کے ہمارا دریا سندھ ساتھ ہے، ہم ادھر اپنی آرتیاں جو ہیں نا ان کو بہا سکتے ہیں۔ پوری کائنات پورے وشو کے لیے پرارتھنائیں، تو ہم تو روزانہ اپنی سندھیا آرتی میں اپنے نیم سمرن میں روزانہ یہ منتر کا جاپ کرتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپس کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ یہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے۔ اب آپ مسلم ہیں اور مندر میں آئے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی دقت ہوئی ہے یہاں پہ آنے کے لیے؟ نہیں، مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ آپ کو بھی کوئی دقت نہیں، اسی لیے اسی طرح ہمیں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی اسی علاقے میں اس ماحول میں رہنے کے لیے۔ السلام علیکم جی، موجود ہوں پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں رہ کے، ڈیرہ اسماعیل خان میں رہ کے ہندو برادری، سکھ برادری کس طرح سے جو ہے اپنی اپنی بندرگاہوں میں آزادانہ طور پر جو ہے اپنی اپنی عبادات کر رہے ہیں۔ ابھی یہ پارٹیشن سے پہلے کے جو ہے یہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، جب پاکستان ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی تھی اس سے پہلے کے جو ہے یہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بھی جو ہے مسلمانوں کی بہت زیادہ اکثریت موجود ہے، اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کی بھی جو ہے پاکستان میں کافی اکثریت موجود ہے۔ پاکستان میں رہ کے جو ہے یہ بالکل اپنی عبادات جو اپنے تہوار ہوتے ہیں، ان کے ہولی کا تہوار ہو گیا، اور بھی جو موسم کے لحاظ سے جو خوشیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تہوار جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آزادانہ طور پہ مناتے ہیں، ان کو کوئی تکلف نہیں ہوتی، اور مسلمان بھائی بھی جو ہے ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں پنڈت راجیو غوری اور سنتوش کمار میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہ اپنی عبادات کرتے ہیں، وہ بھی ان سے پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ پارٹیشن کے ٹائم سے جو ہے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ کے آباء و اجداد بھی یہاں پہ رہے ہوں گے، تو اس ٹائم جب تقسیم ہوئی تھی پاکستان اور ہندوستان کی، تو اس وقت کچھ مسلمان جو ہے ہندوستان میں بھی رہ گئے تھے اور کچھ ہندو برادری جو ہے ادھر بھی رہ گئی ہے، تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ عبادات کرتے ہیں تو کوئی آپ کو کسی قسم کا مسئلہ تو پیش نہیں آتا؟ جے شری رام، جے شری رام۔ میں پنڈت راجیو غوری، ڈیرہ اسماعیل خان KPK پاکستان سے۔ تو سر آپ نے جو کویشچن کیا ہے نا کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں اور اپنے تہوار جو مناتے ہیں کس طرح مناتے ہیں، پہلی بات کہ ہم پارٹیشن سے پہلے یہاں پہ رہتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ یہاں پہ ہی رہ گئے تھے، وہ اس وجہ سے رہ گئے تھے کہ یہ ہمارا وطن، ہمارا پاکستان ہے، ہمارا اپنا وطن ہے، ہماری اپنی جائے پیدائش ہے، ہمارا سب کچھ یہاں سے منسلک ہے، تو اس وجہ سے رہ گئے تھے۔ تو اب ہم پارٹیشن سے پہلے کہ یہاں نسلوں در نسل جو رہ رہے ہیں نا، تو ہمیں یہاں پہ مذہبی معاملے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمارے تہوار ہوتے ہیں، ہمارے ہولی کا تہوار ہے، دیوالی کا تہوار ہے، کوئی بھی تہوار ہوتا ہے، باقاعدہ ہمارے ساتھ انتظامیہ ہوتی ہے، سیکورٹی ہوتی ہے، اور ہم نے ان کو کیا کہنا ہے، سیکورٹی اور انتظامیہ جو ہے وہ ہم سے پہلے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کا فلاں تہوار آ رہا ہے، آپ کو سیکورٹی چاہیے نہیں چاہیے، کیا نہیں چاہیے، سب کچھ وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہم اپنے مذہبی پروگرام جو یہاں پہ مناتے ہیں، دیوالی کا پروگرام ہمارے مندر کی بارڈر سے باہر ہوتا ہے، روڈ پہ ہوتا ہے۔ ہولی کا تہوار ہمارے مندر کے ایریا سے باہر ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس محلے میں، ہماری اس جگہ پہ ہندو مسلم عیسائی ہیں، سارے ہمارے شیعہ سنی سارے اکٹھے رہ رہے ہیں اور پیار محبت سے رہ رہے ہیں۔ اور ہمارا جو دیوالی کا تہوار ہے اور ہولی کا، یہاں اس تہوار میں ہمارے ساتھ ہمارے مسلم بھائی، ہمارے محلے دار ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہم چھوٹے بچوں کو سجاتے ہیں، رام لکشمن سیتا ہنومان جی کا ایک سوروپ بنا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سجاتے ہیں اور پالکی نکالتے ہیں باہر روڈ پہ۔ تو مسلم بھائی ہمارے محلے دار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج تک ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں ہوا۔ شکر ہے پرماتما کا، ہمارے محلے دار، ہمارے مسلمان بھائی، عیسائی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ پرماتما کی ایک نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ میرے کزن ہیں، یہ ہمارے رہنما بھی ہیں، ہمارے ہر کام، ہر تہوار پر یہ آتے ہیں اور جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ مجھے کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، جو باتیں تھیں وہ انہوں نے بتا دی ہیں۔ باقی ہم پاکستان اور اس حکومت کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے جو ایک کوٹا سسٹم نکالا ہے وہ ہمیں بہت فائدہ مند۔ میں خود SCT ٹیچر ہوں،
16 में हूँ। रजेब साहब, पंडित रजेब साहब भी टीचर हैं। तो हमारे जो मिनॉरिटी कोटा है ये हमें बहुत फ़ायदा मंद भी दे रहा है और हम इसके लिए पाकिस्तान हुकूमत का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने हमारा ख्याल रखा है और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ये बताएंगे, ये जो आप पढ़ाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप टीचर हैं, 16 ग्रेड में हैं, ये भी पंडित रजीब सर भी टीचर हैं, तो ये बताएं कि जो आप जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, क्या सिर्फ हिंदुओं के बच्चे ही आते हैं पढ़ने के लिए या सिखों के, कोई मुसलमान तो नहीं आता होगा फिर उधर? हमारे स्कूल में, क्योंकि हमारा स्कूल जो है बहुत बड़ा है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, 6वीं से लेकर सेकेंड ईयर तक का क्लासें हैं, तो हम सब वहाँ पर मुसलमान हैं और मेरे साथ स्टाफ इस तरह रह रहा है कि जिस तरह मैं उनका ही मेंबर हूँ। ना कोई नफ़रत करते हैं, ना कुछ महसूस करते हैं कि ये हिंदू है, इस तरह रह। और हमारा ख़ास कर हम बड़ा गोश्त नहीं खाते, वो हमारा ख्याल रखते हैं कि ये बड़ा गोश्त नहीं खाते, इसके लिए अलग बंदोबस्त किया जाए, या वो चीज़ उस दिन जिस दिन मैं होता हूँ ना वो पकाते ही नहीं है। और हम इधर बहुत खुश हैं। हमारे बड़े यही कहते थे, आई लिव इन पाकिस्तान, आई डाइड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये अगर कोई फौती वगैरह हो जाए तो क्या उसमें जो होता है कि मुसलमान तो अपना जो है वो दफनाते हैं कब्र में, ग्रेवयार्ड में, तो आपका भी सेम इसी तरह होता है या आपका मुख्तलिफ है? हमारा इस तरह है कि बाज़ पहले शुरू में हमारे ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब इधर डी खान में भी ये थोड़ा सा मसला चल रहा है। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये डी खान में हो जाए, लेकिन अब बाज़ मैयतें हम कोहाट ले जाते हैं, वहाँ पर जलाते हैं, लेकिन बाज़ मैयतें इधर ही दफना देते हैं, तो इसके लिए पंडित साहब बेहतर जानते हैं। तो क्या आपने क्या ये इन्होंने दरख्वास्त की है कि इस तरह का होना चाहिए कि यहाँ पर भी कोई इस तरह का सिस्टम हो? हमने अपनी इंतज़ामिया हुकूमत के पास बहुत दफ़ा हमने ये रिक्वेस्ट रखी है कि हमें संस्कार के लिए ना शमशान घाट यहाँ पे मुहैया किया जाए, तो उम्मीद है कि हमें जल्द ही मिल जाएगा। कोहाट में जाके जलाते हैं, तो इस तरह अगर आपको यहाँ मिल जाए तो आपके लिए थोड़ी सहूलत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें सहूलत तो ज़ाहिर हो जाएगी। यहाँ से हम कोहाट लेकर जाते हैं, काफ़ी ख़र्चा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम है, फिर ख़र्चा है, तो अगर यहाँ पे हमें शमशान घाट मिल जाए तो ये हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो क्या कोहाट में शमशान घाट बना हुआ है? वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी हिंदू बरादरी रहती है? वहाँ पे भी हिंदू बरादरी बहुत ज़्यादा तादाद में रहती है, और जो वहाँ पे नहीं ले जा सकता क्योंकि ख़र्चा होता है, पैसा लगता है, तो वो फिर इधर ही फिर दफनाते हैं, मजबूरन दफनाते हैं, क्योंकि हमारा तो एक मजहबी एक फरीज़ा है कि हम डेड बॉडी को संस्कार करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है तो फिर मजबूरन कुछ लोग फिर उधर ले जाते हैं, अगर उधर कोई नहीं ले जा सकता, पैसे नहीं हैं, तो फिर यहाँ पे दफनाते हैं। अगर कोहाट में बना हुआ है तो फिर डेरा इस्माइल खान में हाल से अगर होना चाहिए, अगर वहाँ पर भी है तो? जी हाँ, डेरा इस्माइल खान में होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ है, हमारा दरिया सिंध साथ है, हमें यहाँ संस्कार करके हमारा दरिया सिंध साथ है, हम इधर अपनी आरतियाँ जो है ना उनको बहा सकते हैं। वहाँ पर जब कोहाट में ले जाते हैं, वहाँ पर जब रात ठंडी हो जाती है, जो फिर अटक ले जाते हैं, अटक दरिया है, उस दरिया से हमारा दरिया सिंध बड़ा है, तो हमें अगर ये फैसिलिटीज़ मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर दरिया सिंध भी है और शमशान घाट होना बहुत ज़रूरी है। इधर हुकूमतें चेंज होती हैं, फिर वो कहते हैं कि आप अगली हुकूमत आएगी, ये करेंगे वो करेंगे, फिर इस तरह वो बातें लंबी होती जा रही थी ना। हुकूमत से भी अपील करते हैं कि हमें ये फैसिलिटीज़ दी जाए। मैयत को जब जलाते हैं फिर उसके बाद उसकी जो राख है उसको पानी में बहाया जाता है ना थोड़ा? हाँ, वो दरिया में बहाया जाता है ना। दरिया तो पवित्र होता है, पाक पानी होता है, तो उसमें हम बहा देते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो भी जब स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, या इधर उधर आपको कोई इस तरह का कोई मसला तो पेश नहीं आ रहा? नहीं जी, मेरे बच्चे तकरीबन, मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, सब ने MSc की हुई है। मेरा छोटा बेटा अब उसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिला है, NA थीसिस कर रहा है। मेरा बड़ा बेटा है, उसको MSc किया हुआ और सिटी पोस्ट पर अब लगा भी हुआ है, उसकी जॉब भी है। उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं कि हमारे साथ मुस्लिम भाई बहुत ही अच्छे हैं, हमारा बिहेव उनके साथ बहुत ही अच्छा है, उनका भी बिहेव बहुत अच्छा है, तो वो हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। छोटा बेटा भी लगा हुआ है, वो भी कहता है कि वो हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान में। हमें जो है ना पाकिस्तान जैसा मुल्क
کہیں بھی نہیں ملے گا. ہم انڈیا نہیں جانا چاہتے ہیں، نہ ہمیں پسند ہے. امن کا اپنی طرف سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہندوستان میں ہم دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں کافی کبھی کبھار وہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ظلم ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ امن کے ساتھ رہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہیں؟ کیونکہ انسان اپنی طرح سے اس کو آزادی ہے کہ وہ جو بھی کرنا چاہے، اپنی عبادت جس طرح سے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. بھائی ہم تو اپنی مذہبی کتاب سے بات کریں گے، کیونکہ بات ملکوں کی نہیں ہے، بات انسان کی نہیں ہے، بات پوری کائنات کی ہے. اور ہمیں ویدوں نے، ہمیں شاستروں نے ایک سب سے پہلے ایک منتر دیا ہوا ہے جس کا نام ہے شانتی منتر. اس شانتی منتر میں پوری کائنات، پورے وشو کے لیے پرارتھنا ہے. تو ہم تو روزانہ اپنی سندھیا آرتی میں، اپنی نیم سمرن میں روزانہ یہ منتر کا جاپ کرتے ہیں، سمرن کرتے ہیں کہ ہے پربھو پوری کائنات میں ہم یہ منتر کسی کمیونٹی کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے، پورے وشو کے لیے ہوتا ہے، پوری کائنات کے لیے، کیونکہ وید جو ہیں وہ پوری کائنات کے لیے ہیں. اور انہوں نے جو منتر دیا ہے اس میں کیا ہے؟ انسان کے لیے کلیان، جانوروں کے کلیان، پرندے، حشرات، جتنے بھی جیو جنتو ہیں، جڑ و چیتن، چاہے وہ جاندار ہیں چاہے بے جان ہیں، سب کی کلیان کے لیے، سب کی بھلائی کے لیے یہ منتر دیا گیا ہے. اور یہاں تک کہ اگر جڑی بوٹیاں بھی ہیں نا، کیونکہ جڑی بوٹیاں جو ہے انسان کے کلیان کے لیے بنائی گئی ہیں، اور جڑی بوٹیوں کے لیے بھی پرارتھنا کی جاتی ہے. اگر کائنات میں انسان کے لیے ہر چیز بنائی گئی ہے نا، انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے. اگر جو چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور ہر چیز کا ذکر کیا، جڑی بوٹیاں ہیں، فلکیات ہیں، نکشتر جتنے بھی ہیں، سب کے لیے کلیان کاری ہے یہ منتر. اور ہم تو یہ کلیان کاری منتر سمرن کرتے ہیں، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جتنے بھی دوست احباب ہوتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارے جتنا وشو ہے، پوری کائنات کے لیے، یہاں تک کہ ہم اگر کوئی جانور پالتے ہیں اس کے کلیان کے لیے بھی ہم پرارتھنا کرتے ہیں. تو پورے وشو کے لیے یہ منتر دیا گیا. ہم تو یہی منتر جپتے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپس کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ یہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے، کیونکہ دھرم بھی یہی چاہتا ہے کہ نفرتیں ختم ہوں. تو ہم تو یہی پرماتما سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ یہ کشیدگیاں جو ہیں ختم ہو، نفرتیں ختم ہو، اور آپس میں بھائی چارہ ہو. تو میرے خیال سے آپ کی باتیں سن کے ایسے لگا تو نہیں ہے کہ پاکستان ہندوستان میں کوئی اس طرح کی نفرت ہو؟ یہ میڈیا ہی ایسی چیزیں پھیلاتا ہے کیونکہ ان کو کنٹینٹ چاہیے. اور میرے خیال سے ہندوستان والے میڈیا اگر پاکستان کی نیوز چلاتے ہیں تو ان کو زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ایز کمپیئر اگر وہ ہندوستان کی چلائیں تو سیم جو ہے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اگر جو میڈیا ہے اگر یہ تھوڑا سا اب اس چیز کو کٹ کر دے کہ جو نفرتیں ہیں وہ نہیں پھیلانی، پازیٹیو چیز دکھانی ہے، تو میرے خیال سے جو لوگوں کے جو ذہن ہے وہ بھی جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے. اب پازیٹیو چیز کی بات ہے نا، آپ سب سے بڑی مثال آپ ہیں. اگر آپ پازیٹیو تھنکنگ وہاں پہ دیں گے نا، پازیٹیو تھنکنگ جائے گی. اگر آپ اس کو نیگیٹو پھیلائیں گے، اب نیگیٹو جائے گی. ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو گھر بیٹھے ہوئے، ہمیں تو نہیں پتہ اوپر کیا بات ہو رہی ہے. یہاں اب آپ مسلم ہیں اور مندر میں آئے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی دقت ہوئی ہے یہاں پہ آنے کے لیے؟ نہیں، مجھے کوئی دقت نہیں. آپ کو بھی کوئی دقت نہیں. اسی لیے اسی طرح ہمیں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی. اسی علاقے میں، اس ماحول میں رہنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا. یہ آپ والی بات ہے، میڈیا جو ہے نا، یہ میڈیا اگر غلط بات پھیلاتی ہے اس میں انسان کا کوئی دوش نہیں ہے، نہ مسلمان کا دوش ہے نہ ہندو کا دوش ہے. یہ بس بات ہے ہر بندے کے اپنے پیٹ کی بات ہے. اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے وہ اپنی مرضی کی باتیں وہ جو پھیلاتا ہے، مرچ مسالے لگا کے جو لوگ پسند کرتے ہیں پھر وہی چیز پیش کرتے ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے کہ امید بڑھتی ہے کہ یار ابھی پہلے عمران خان کی حکومت تھی تو سننے میں آیا تھا کہ تعلقات تھوڑے بہتر ہوں گے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا ہی ہے جو کہ اس چیز کو بدل سکتا ہے؟ بالکل میڈیا ہی ہے جو اس چیز کو بدل سکتا ہے. میڈیا اگر چاہے تو وہ امن و امان پھیلا سکتا ہے، اگر میڈیا چاہے تو جنگ بھی پھیلا سکتا ہے، کیونکہ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پر کہ مسجد ہے یا مندر ہے، آج میں ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں ہندو ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں. اب اس کو تو نہیں پتہ نا، میڈیا نے پھیلا دیا ہے. اب وہ شعور میں آئے گا، وہ آ کر حملے کر دے گا مندروں پہ، یہ ہے وہ ہے. اسی طرح انڈیا میں بھی کہتے ہیں کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں یا قرآن مجید کو جلا دیا ہے. تو وہ سوچتے نہیں ہیں، عوام سوچتی نہیں ہے، وہ صرف ایک میڈیا کی بات پر لگ جاتے ہیں اور
हमला शुरू कर देते हैं और जंग शुरू हो जाती है। तो ये मीडिया की काम है, अगर कोई काम हुआ भी है, खुदा न खासा कोई काम हुआ भी है, तो उसको थोड़ा सा छुपा कर रखना चाहिए ताकि लोगों में आपस में नफ़रतें पैदा ना हो। अल्लाह का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, बस वो गुजारें और शांत रहें। यही बात है कि हर जो भी खबर मिले उसकी तस्दीक करना चाहिए। आवाम को भी जो है अगर कोई न्यूज़ मिलती है तो उसको पहले तस्दीक कर लें कि खबर सच्ची है या झूठी है। अगर मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ कि राजीव सर ने ये बात बोली है, तो अगर फिर राजीव सर से कोई बंदा पूछेगा कि कामरान ने आप के बारे में ऐसी बात की है, तो फिर अगर आप उसको तस्दीक करेंगे तब उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये नहीं है कि अगर कोई बंदा उठ के मुसलमानों में बात करे या कोई हिंदू जो है मुसलमानों के बारे में ऐसी बात करे, तो उसको अगर खुद बंदा कह रहा है तो तब वो बात होगी। अगर उसकी जगह कोई और मीडिया पर्सन कह रहा है तो उसकी इतनी सदाकत नहीं होती है, क्योंकि लोग अगर कंटेंट तो चाहिए होता है हर बंदे को, तो वो फिर खुद से बातें करते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो ये जी हिंदू बरादरी है जो कि पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान में रह के अपनी इबादत कर रहे हैं, और इनके ये कहना है कि इनको अगर शमशान घाट अगर यहाँ पर डेरा इस्माइल खान में मिल जाए तो इनको अभी कोहाट में जाकर जो मैयतें हैं उनको जलाना पड़ता है, तो अगर यहाँ पर मिल जाए तो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। ये गवर्नमेंट को जो है हमारी तरफ से एक दरख्वास्त अपील है कि इनको जो है इनकी जो ये अपील है, दरख्वास्त है, इसको पूरा किया जाए ताकि ये जो है यहाँ पे अमन के साथ तो अपनी इबादत कर रहे हैं, जो इनकी जो एक रस्मी कार्रवाई रहती है आखिर में, अगर वो भी इनको शमशान घाट मिल जाए तो वो भी एक अच्छे तरीके से इनका जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। तो बहुत सर शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।